روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ بزرگ اپنے دوست کے مزار پر گئے، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تو ان کا دوست جو قبر میں تھا وہ کہتا ہے یار جب تک کہ عمل کرنے کے لیے زندگی تھی اس وقت تو عمل کی اہمیت نہیں پتا تھی، اب عمل کی اہمیت پتا چلی ہے تو اب عمل کر نہیں سکتے۔ تو جو شخص زندہ تھا وہ اللہ والے نے پوچھا تم یہ کیوں کہتے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم جو جمعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے، جو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ جبریل کی پرواز کتنی طویل ہے آپ کو بتاؤں 2 رکعت نماز کا ثواب کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک گھنٹہ گیم کھیلنے میں گزار دینے والوں، پوری رات بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے والوں، صحابہ نے نماز کی اہمیت کو سمجھا تھا، اسی لیے اگر انہیں پیرا بھی دینا پڑتا، اگر کوئی کام کرنا پڑتا تو وہ ٹائم پاس کرنے نہیں بیٹھتے تھے، جب موقع ملا فوراً نماز کے لیے مصلی بچھا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے تو مولائے کائنات کہتے ہیں اگر میرا اللہ مجھے اختیار دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں یا جنت میں جاؤں تو میں جنت میں جانے پر نماز کو ترجیح دوں گا، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے، نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے۔ یہ نماز ہے، نماز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بلبل سدرہ جبریل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میں نے اپنے اللہ سے پوچھا اللہ تو نماز پڑھنے والوں کو اجر کتنا دے گا، عبادت کرنے والوں کو ثواب کتنا دے گا؟ تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا جبریل تو جنت میں 70 سال تک کے اڑتا رہے گا تو جتنا فاصلہ طے کرے گا وہ 2 رکعت پڑھنے والوں کو اتنی بڑی جنت عطا کروں گا۔ اور جبریل کی پرواز کیا ہے؟ جبریل کی پرواز کیا ہے؟ میرے آقا نے پوچھا جبریل تمہاری رفتار کیا ہے؟ عرض کیا آقا میری رفتار کا اندازہ اب اس بات سے لگائیں کہ میں 4 مرتبہ زمین پر آیا ہوں، لیکن کتنی جلدی آیا ہوں آپ اندازہ کریں۔ جس وقت پہلی مرتبہ اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ادھر نمرودیوں نے ابراہیم کو آگ میں پھینکا، آگ کے علاوے میں پھینکا، ابراہیم بھی زمین پر، علاوہ بھی زمین پر، میں سدرہ پر تھا۔ میرے اللہ نے کہا جبریل اس سے پہلے کہ میرا خلیل آگ میں جائے تو پہنچ جا اور اپنے پروں پر میرے خلیل کو لے لے۔ عرض کرتے آقا ابھی خلیل جو ہے وہ آگ میں پہنچے نہیں تھے کہ میں سدرہ سے خلیل سے پہلے زمین پر آ گیا تھا اور انہوں نے اپنے پروں پر لے لیا تھا۔ دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل کی گردن پر حضرت ابراہیم نے چھری رکھی، چلانا چاہتے تھے، چھری رکھ دی گئی، چلانا چاہتے تھے، رکھ کر چلانے میں دیر کتنی ہوتی ہے؟ حضرت جبریل کہتے آقا میری رفتار کتنی ہے؟ آپ اندازہ فرمائے کہ ادھر چھری رکھ دی گئی، چلنے والی ہے، میں سدرہ پر ہوں۔ اللہ نے کہا جنت جا، دمبا لا، اور اس سے پہلے کہ اسماعیل کی گردن پر چھری چلے دمبا لے جا کر پیش کر دے۔ عرض کرتے ہیں آقا میں سدرہ سے چلا، جنت گیا، دمبا لایا، اور اس سے پہلے میں پہنچ گیا کہ ابھی ابراہیم نے چھری بھی نہ چلائی تھی۔ یہ میری رفتار ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے آگ میں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالنا چاہا، یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں چھوڑ دیا۔ میرے اللہ نے کہا جبریل جا، اس سے پہلے کہ میرا یوسف کنویں میں پہنچے اپنے پروں پر سنبھال لے، کنویں کی منڈیر سے تہ میں نہ پہنچ سکے تھے یوسف کہ میں وہاں پہنچ کر کے ان کو اپنے پر میں لے لیتا ہوں۔ اور آقا چوتھی مرتبہ جب آپ کے دندان احد میں شہید ہوئے تو آپ کا خون آپ کے رخسار سے نکلا اور زمین پر گرنے والا تھا۔ رخسار سے نکل کر خون کے زمین پر گرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جبریل کہتے ہیں آقا میں سدرہ پر تھا، میرے اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ حبیب کا خون زمین پر گرے تو پہنچ کر کے اسے اپنے پروں پر سنبھال لے۔ آقا آپ کا خون زمین پر گرنے سے پہلے میں نے آپ زمین پر قدم رکھے اور آپ کے خون کو سنبھال لیا۔ یہ جبریل کی پرواز کا علم ہے۔ اب سنو، میرے اللہ کا وعدہ ہے جس کی 2 رکعت
قبول ہوگی اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی جس جنت کے اندر 70 سال تک کے جبریل پرواز کرتا رہے. جب 2 رکعت کی یہ شان ہے تو ساری زندگی کی عبادت کی شان کا عالم کیا ہوگا. اپنے وقت کو برباد کر رہے ہو. خدا نے وقت دیا ہے, خدا نے ٹائم دیا ہے, اس کو برباد مت کرو, نیک اعمال کرو. اس لیے کہ جس وقت جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا, نیک عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس وقت تو پچھتانے سے کام نہیں چلے.